بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بات کریں گے ایوان کی، اور قومی اسمبلی میں 221 ووٹ کے بعد شہباز شریف قائد ایوان کے طور پر انہوں نے تقریر کی، اور عمر ایوب کی تقریر کو سینسر کیا گیا، روکا گیا، اور بعد میں تھوڑی تقریر دکھائی گئی۔ یہ ہے بدترین سینسرشپ۔ اور پہلے دن ہی زرداری، نواز اور شہباز حکومت نے اپنی حکمت عملی بتا دی کہ وہ کیا کریں گے۔ جہاں مہنگائی ہے، جب بدترین حالات ہیں، لوگ پریشان ہیں، اس دوران شہباز شریف نے تعریفوں کے پل باندھے اپنے اتحادیوں کے۔ وہ کہتے رہے کہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری اور دیگر نے مجھے ووٹ دیا، ان کا شکریہ انہوں نے ادا کیا۔ لیکن یہی نورہ کشتی وہ الیکشن کے دوران دکھاتے رہے۔ بلاول زرداری شہباز شریف اور نواز شریف کو بوڑھے کہتے رہے، اور کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کو نہ انہیں دیا جائے، اور نوجوان ہوں میں اور مجھے سلیکٹ کیا جائے۔ وہ سلیکٹڈ کا کھیل کھیلتے کھیلتے خود تمام ان لوگوں کے ساتھ سلیکٹ ہو کے پہلی صف میں کھڑے رہے اور بیٹھے رہے نظر آئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ وہی ایک جملہ ان پہ عائد ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، جو ایک دوسرے کے خلاف پہلے بوڑھا اور نوجوان کہتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ سے اقتدار مانگتے رہے بلاول زرداری کہ مجھے سلیکٹ کریں، میں نوجوان ہوں، میں یہ کروں گا۔ لیکن آج بجھے دل کے ساتھ وہ آصف علی زرداری اپنے والد کی خواہش پہ، کیونکہ وہ صدر بننے جا رہے ہیں، اس جعلی مینڈیٹ پہ یہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور اکثریت ان کے پاس نہیں ہے۔ جس کا مینڈیٹ تھا اس کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ وہ لیڈر جس کی جماعت جیت گئی، اور عالمی لیول پہ تمام جو آزاد ادارے، انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، جو صحافی ہیں، جن لوگوں نے الیکشن کور کیے ہیں، جن کو ایکسپیرینس ہے، یا جو میدان اس دن انتخاب میں تھے، وہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین کے آزاد امیدوار بھاری اکثریت سے جیت چکے، اور حکومت وہی بنانے جا رہے تھے، لیکن ان کا مینڈیٹ چرا کے فارم 47 کے تحت ان کی جھولیوں میں ڈال دیا گیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اور ان کے اتحادی کی جھولیوں میں، تاکہ یہ حکومت بنا سکیں پی ڈی ایم پارٹ 2۔ اب پی ڈی ایم پارٹ 2 میں ایک اضافہ ہوا ہے، ڈاکٹر عارف علوی جا رہے ہیں، اب صدر اس کے جگہ پہ آصف زرداری آ رہے ہیں، اور بلاول زرداری نے جو خواہش کا اظہار کیا تھا وہ رد کر دی گئی، ان کو نہیں آنے دیا گیا، اور اب آصف زرداری ان کے والد وہاں بیٹھیں گے۔ لیکن عوام کا کیا ہوگا؟ عوام کی مہنگائی کے مسائل حل ہوں گے؟ ان کی غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ ہوگا؟ وہ کوئی اس طرح کا اعلان ہی نہیں کیا گیا۔ شروع میں تقریر میں یہی کہہ دیتے کہ اب سیاسی لوگوں، سب سے بڑھ کے وہ کہہ دیتے جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا میں اعلان کرتا ہوں، اور سب رہا ہو جائیں۔ عدالت جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں باقی وہ عدالتوں میں چلتے رہیں، لیکن جو سیاسی بنیاد پہ مقدمات قائم کیے گئے وہ ختم کرنے کا اعلان کرتے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا کہ ملک میں ایک فضا قائم ہوتی، ایک جسچر شو ہوتا، اور ایک جمہوری روایات کو آگے لے جانے کی بات ہوتی۔ لیکن جمہوری روایت کا یہ سو کال جمہوری لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کے نام پہ صرف ڈکٹیٹرشپ کی ہے، اور اپنے پوتے پوتیوں نواسوں کے لیے تک پلان کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں وہ نسل در نسل حکمرانی یہی خاندان کریں گے، اور کوئی ایسا کارکن نہیں آئے گا، نہ نون لیگ سے کوئی کارکن آئے گا، نہ پیپلز پارٹی سے کوئی کارکن آئے گا، ان کے خاندان آئیں گے، خاندانی سنبھالتے رہیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے بھی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 2 اسمبلیاں، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی، پیسوں پہ خرید لی گئی، اور باقی تو دھاندلا کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا وہ ایوان میں نہیں گئے ووٹ دینے کے لیے, ان کی جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے, وزیر اعظم کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. اور انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی کو صدارتی ووٹ دینے کے لیے ان کی خواہش ہے, لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کیونکہ یہ دھاندلی زدہ لوگ آئے ہیں تو اس لیے وہ آگے جا کے ووٹ نہیں دینا چاہ رہے, اس لیے نہیں تو وہ جاتے اگر ایوان میں تو محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیتے. محمود خان اچکزئی کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نامزد کیا ہے صدارتی امیدوار کے لیے. یہ مخالف رہے تھے, محمود خان اچکزئی نواز شریف کے اتحادی رہے, لیکن اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان کو اتحادی بنا کر صدارتی امیدوار کے لیے نامزد کیا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے, ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ ان کی جماعت سے بھی کوئی صدارتی امیدوار ہو سکتا تھا, لیکن محمود خان اچکزئی کو انہوں نے صدارتی امیدوار کے طور پہ وہ سامنے لائے ہیں. ملک کی سیاست میں ایک المیہ ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو بنا ہے علی امین گنڈا پور, ان کے بال کاٹ دیے گئے تھے جیل میں. انہوں نے رہائی کے بعد بتایا کہ ان کے بالوں کو دیکھ کر کہا گیا کہ آپ کے بال اچھے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا ان کو اچھے نہیں لگے, کاٹ دیے. اور ان کے بھائی کے بھی بال لمبے تھے, انہوں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہ ناانصافی دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے بال کٹوا دیے تھے. اب وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, وہ کے پی کے کی آئی جی کے باس بن گئے ہیں پولیس کے, وہ چیف سیکرٹری کے باس بن گئے ہیں, وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے ہیں خیبر پختونخوا کے. جس شخص کے ساتھ اتنی ناانصافی کی گئی صرف سیاسی بنیاد پہ کہ وہ ایک اپنا نظریہ رکھتے تھے, اس نظریے کی بنیاد پہ انہیں جیل میں ڈالا گیا, ان کے کارکنان کو, خواتین کو بند کیا گیا, اور اب وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے ہیں. اب علی امین گنڈا پور کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو ان کی جماعت کے ساتھ, ان کے خواتین کارکنان کے ساتھ, ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں, کم سے کم وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا سوچیں بھی نہ. انہوں نے اعلان تو کیا ہے اپنی اسمبلی میں, لیکن وہ اس طرح کا سلوک کبھی نہ کریں, کیونکہ جب سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے تو وہ ان پر بیتی ہے. وہ اس آپ بیتی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان گھروں میں ہوتا ہے جب خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے, جب نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, جب اس طرح کے رہنماؤں کو اپنی سیاسی نظریات رکھنے پر ان کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھر عوامی مینڈیٹ سے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. اگر یہ مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے اس مینڈیٹ کے ساتھ تحریک انصاف کا وزیر اعظم آ جاتا, عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا, اور چرا کے مینڈیٹ شہباز شریف کو جھولی میں نہ ڈالا جاتا, اسف زرداری کی جھولی میں نہ ڈالا جاتا, تو عوامی مینڈیٹ سے اس ملک کے پرائم منسٹر کے عہدے کی عزت دنیا میں ہوتی. اب دنیا کو پتہ ہے کہ چوری کا مینڈیٹ لے کے ایک شخص پرائم منسٹر بن گیا ہے اور ایک شخص صدر مملکت بن رہا ہے. آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال, دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.